عمران صاحب اور دیگر میرے دوستوں، اور خصوصی طور پر جو یہاں پر ہمارے سینئر تشریف لے کے آئے، جناب سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اشرف گجر صاحب، سید نایاب حسن کردیزی صاحب، سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، سابق ممبر پنجاب بار کونسل، میرے بزرگ قاضی رفیع الدین بابر صاحب، پائنیئر ممبر اسلام آباد بار کونسل، وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل، جناب حفیظ اللہ یعقوب صاحب، ملک وقاص صاحب، اور دیگر جتنے بھی ہمارے دوست احباب یہاں پہ تشریف لائے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مینڈیٹ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کا بنتا ہے، لیکن میرا تو شروع سے ہی ایک ہی منشور، ایک ہی بات یہ تھی کہ ہم سب سے پہلے ڈسٹرکٹ بار کے ممبر ہیں، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ممبر ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ کے ممبر ہیں۔ ہماری جس وقت تک بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی، اس کے اوپر جتنی بھی بلڈنگ بنائی جاتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ ہم جس وقت تک ڈسٹرکٹ بار کو مضبوط نہیں کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار مضبوط نہیں ہوگی، سپریم کورٹ بار کو جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی۔ لہذا ہم نے الیکشن ہمارے وکلاء کے ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، بار کونسل کے 5 سال کے بعد ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے اس بار کے اندر، اس بار نے مجھے جو عزت بخشی، مجھے جوائنٹ سیکرٹری سے لے کر صدر ڈسٹرکٹ بار، سیکرٹری بار اور پائنیئر ممبر اسلام آباد بار کونسل بنایا، اور اب آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محنت سے اور آپ کی مدد سے میں، اور اللہ کی مدد سے بنیادی طور پر میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں۔ اور جس وقت بھی کوئی الیکٹڈ پریزیڈنٹ یا بار کونسل کا ممبر ہوتا ہے تو وہ تمام پوری بار کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، کسی خاص طبقے کا، کسی خاص گروپ کا نہیں ہوتا۔ یہ جو چیزیں ساری ہماری نظر سے یہ گزر رہی تھی، لیکن چونکہ ہم نے محسوس کیا کہ یہ چونکہ چودھری نعیم علی گجر صاحب ایک متحرک جرأت رکھنے والے پریزیڈنٹ ہیں، ہم امید کرتے تھے کہ وہ ان چیزوں کو بخوبی احسن سنبھالیں گے۔ اور پھر جب ہم نے محسوس کیا کہ کہیں نعیم علی گجر صاحب یہ محسوس نہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ہمیں کوئی مدد نہیں ملی، اور ان چیزوں کو ہم نے چودھری منظور احمد ججا صاحب، افتخار احمد باجوہ صاحب، عمران شفیق صاحب اور ہماری میڈم بشرت راجہ صاحب اور دیگر ممبر ایگزیکٹو جتنے بھی تھے، ہم نے کوئی کام بھی جو ہے وہ ممبر ایگزیکٹو کی جو کمیٹی ہے ہماری، ان کی مرضی کے باہر نہیں کیا۔ ہم نے کوئی بھی کام کیا، ان سب لوگوں کو دعوت دی، ہم نے ان کو یہاں پر بلایا، ان سے ایجنڈا ڈسکس کیا، ڈسکس کرنے کے بعد میجارٹی از اتھارٹی، جو میجارٹی نے فیصلہ کیا وہ ہم نے کیا۔ اگر میرا بطور صدر بھی ان سے اختلاف رہا، لیکن تمام لوگوں نے میجارٹی میں یہ کہا کہ یہ بات ہونی چاہیے، تو وہ ہم نے وہ کی، اس لیے کہ میں اس چیز کو، میں جمہوریت کا قائل ہوں۔ چونکہ جن وکلاء نے، جن افراد نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے، ہم ان کی مشاورت سے کے علاوہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم نے کل اتوار کے دن، چھٹی والے دن 5 بجے ڈسٹرکٹ بار کو بھی اور ہائی کورٹ کو بھی بلایا یہاں پر، اور بلا کر ہم نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہ عدنان عباسی صاحب کا ایشو نہیں ہے،
عدنان عباسی کا یہ جب ایشو آیا تو مجھے 2020 کے اندر ہمارے وکلاء کے جو چیمبر گرائے گئے، جان بوجھ کر گروائے گئے، جس کی نشاندہی وائس چیئرمین صاحب نے آپ کے سامنے کر دی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ دیگر لوگوں کا بھی نام سامنے لایا جائے، لیکن ایک مکمل سازش کے تحت، یہ سازش کے تحت وکلاء کو ڈسپرس کرنا، وکلاء کو منتشر کرنا اور اکٹھا نہ رہنے دینے کی ایک سازش تھی. اور یہ تھی کہ F8 کے اندر تمام کے تمام وکلاء یک آواز کے اوپر اکٹھے ہو جاتے تھے اور کوئی نہ کسی نہ کسی ایجنڈے کے اوپر وہ گفتگو کرتے تھے اور اپنے پریزیڈنٹ کی جیسے وہ لیڈ کرتے تھے اس طریقے سے وہ اس منزل کی طرف رواں ہو جاتے تھے. میں 2007-8 سے جو افتخار محمد چودھری کی چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس، ان کی جو سبکدوشی تھی، وہاں سے لے کر ان کی بحالی تک علیم خان عباسی صاحب، اشرف گجر صاحب، سید نیاب حسن گردیزی صاحب، حفیظ اللہ یعقوب صاحب، وقاص ملک صاحب، ایون ہمارے سینئر قاضی رفیع الدین بابر صاحب، اور پھر ہمارے سینئر میاں اشتیاق صاحب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. ان کی سربراہی میں ہم نے 1 مارچ پیدل کیا تھا پارلیمنٹ کی جانب، اور الحمدللہ ایک گملہ نہیں ٹوٹا اور ہمارے وکلاء کی یہ تحریک کامیاب ہوئی. اور آج بھی ان تمام سینئرز کی وساطت سے، ان کی مشاورت سے، ان کی لگن سے اور ان کی جرت کے ساتھ، اور جو انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، اس کے نتیجے میں آج آپ لوگوں کو کامیابی ہو. لہٰذا چونکہ ہمارا یہ جو ہم نے جو نوٹیفیکیشن نکالا تھا، وہ اس لیے نکالا گیا تھا کہ ابھی تک وکلاء جو FIR پلس سسپینشن اور دوسرے دیگر جو ہیں وہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے، کہ کیا اگر ایک وکیل کے مقدمے کے اندر پولیس اور انتظامیہ یہ اپنے حربے اختیار کرتی ہے، تو ایک غریب اور مسکین جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے اپنی کیبنٹ سے مشاورت کے بعد ہم نے کل یہ طے کیا کہ ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بات کریں گے اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے کو آپ اپنے ہاتھ میں لے کر اس چیز کو ریزالو کریں، جس کی بنیاد پر آج آپ کے سامنے ہے کہ 8:30 کی ملاقات کے بعد 10:30 بجے جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں، آپ کے مطالبات وہ منظور ہو چکے ہیں. FIR درج ہو چکی، سسپینشن ہو چکی، گرفتاری آ چکی. اب تفتیش کا مرحلہ ہے. ہم سینئرز نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں انویسٹیگیشن میں ان پولیس کے جو اہلکاران ہیں ان کو وہ بے گناہی کی طرف نہ لے کے جائیں. جو حقائق ہیں، جو قانون اس کی اجازت دیتا ہے، ہمیں چاہیے کہ جو لوگ وہاں پر ایویڈنس جن کے پاس ہے وہ وہاں پہ پیش کریں. تو ہمارے یہ چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو معاونت اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ جناب نعیم علی گجر صاحب سے کی، ہم نے وہ ہماری طرف سے تقریباً مکمل ہو چکی ہیں. آج ہم نے ہڑتال بھی کی اور ہڑتال بھی تقریباً کامیاب ہوئی. اور وہ لوگ، میں کہتا ہوں کہ جس شخص نے کچہری کی جو چھاننی ہے وہ اس میں مٹی میں اس نے پاؤں نہیں مارے تو وہ وکلاء کا درد نہیں رکھتا. تو وہ لوگ جو ہمارے کچہری کی طرف نہیں جاتے ہیں، اس سے ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں اور ان سے وہ زیادہ ریزسٹنس کرتے ہیں کہ ہم نے کورٹس کے اندر پیش ہونا ہے. حالانکہ ہم صبح
تمام کورٹس میں گئے اور تمام کورٹس کے جو ججز صاحبان ہیں انہوں نے ان کی طرف سے ہمیں یہ بات آئی کہ ہم کوئی ایڈورس آرڈر پاس نہیں کریں گے، لیکن ہمارے پھر بھی کچھ سیکرٹری صاحب نے تو فرمایا کہ مکمل ہوئی، لیکن چونکہ میں نے خود محسوس کیا کہ ہمارے کچھ دوست وہاں پیش ہوتے رہے، لیکن اینی ہو چونکہ ارجنٹ کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم اسی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد بار کونسل کا بھی، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کا بھی، اور تمام جو ہمارے سینئرز ہیں وہاں پہ تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیت سے ایک وقت ہمیں دیا، آپ سب دوست یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ ایک یونٹی ہے، یہ ایک فرد واحد عدنان عباسی کا ایشو نہیں ہے، یہ ہماری، جیسے میرے بھائی علیم خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو اپنی وردی عزیز ہے تو ہمیں بھی اس اپنی وردی کی ایک رسپیکٹ اور آنر جو ہے وہ ہم نے برقرار رکھنی ہے آئندہ بھی۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہم اپنے ہاتھ میں کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، جو ایک لیگل وے ہے ہم اس وے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ میں نے الفاظ کے ساتھ میں تمام دوست احباب جو بھی یہاں پہ تشریف لے کے آئے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ بار کے جو پریزیڈنٹ نعیم علی گجر صاحب، یہ آپ سے 2 منٹ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیبنٹ کا، اپنی بار کاؤنسلز کے وائس چیئرمین صاحب کا، سابق وائس چیئرمین صاحب کا اور معزز ممبران بار کا اور ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد کی کیبنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس جدوجہد میں سامنے ہمارے ساتھ رہے، اور خصوصاً آج میڈیا کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میڈیا نے بھی ہماری آواز بن کر ہمارے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج جہاں پر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے۔ جو ہمارے جائز مطالبات تھے واقعے کی طرف تو ہمارے صدر صاحب نے روشنی ڈالی، ہمارے وائس چیئرمین صاحب نے بھی روشنی ڈالی کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا، ہم چونکہ خود وکیل ہیں، قانون کے رکھوالے ہیں، قانون کے پاسدار ہیں اور قانونی ہی مراحل سے گزرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ فرسٹ مرحلہ ایف آئی آر درج کرنے کا تھا، ایف آئی آر درج ہوئی، دوسرا مرحلہ ان کی سسپینشن کا تھا، ملزمان سسپینڈ ہوئے، تیسرا مرحلہ ان کی گرفتاری کا تھا۔ الحمدللہ آج گرفتار ہوئے۔ تفصیلاً روشنی پریزیڈنٹ ہائی کورٹ صاحب نے بتائی کہ جو انہوں نے اپنی کوششیں کی، اور اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ تھا وہ ان کی ڈپارٹمنٹل ان کے خلاف جو انکوائری تھی وہ بھی شروع ہو چکی ہے، سسپینڈ ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اظہار تشکر کرتی ہے اور اپنے تمام ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کرتی ہے کہ آج جو ہماری ہڑتالوں کا سلسلہ تھا، جو آج ہمارا مطالبہ تھا کہ ملزمان کو فی الفور گرفتار کیا جائے، آج ملزمان کی گرفتاری ہونے کے بعد اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اپنی ہڑتال کو ختم کرتی ہے۔ پولیس ملازمان جن کا داخلہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر بند تھا، آج ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ کل سے بلا خوف و خطر آپ آئیں، عدالتوں میں سائلین کو، لوگوں کو انصاف دیں، اور وہ مطالبہ بھی ہم اپنا واپس لیتے ہیں چونکہ ہمارا گرفتاری کا مسئلہ حل ہو چکا۔ اور ساتھ ہی ساتھ 2 ایسی شخصیات جن کا میں یہاں پر ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ سب سے پہلے میں لاء منسٹر محترم جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس طریقے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اس ایشو کا پتہ لگا، انہوں نے فوراً مجھ سے رابطہ کیا، فوراً ہائی کورٹ کیبنٹ سے رابطہ کیا اور ہم سے معاملات پوچھے کہ بتائیے کہ کیا